الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ ویسے تو ہمارے سلسلے کا موضوع ایک قصہ ہے قرآن سے، مگر آج ہم آپ کو دو قصے سنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے یہ دو قصے بہت کم دورانیے میں بیان ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اپنے اس سلاٹ کے اندر، اپنے اس قسط کے اندر آپ کو دو قصے کیوں نہ سنا دیے جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو آپ کو پہلا قصہ سنانا ہے، باغ میں آگ۔ یہ کون سا باغ تھا اور کون سی آگ تھی، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا، اور اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑتے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس کے باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بڑے بخیل، بڑے کنجوس ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے، اور ہم لوگوں کے اہل و عیال اور ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، ہماری روزی میں کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی ہم جا کر باغ کا پھل توڑ ڈالیں تاکہ فقراء اور مسکین کو پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈال، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے باغ میں پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن جب یہ لوگ اپنے باغ میں پہنچے، وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم شاید راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ ہی یقیناً ظالم ہیں، ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے، میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پھل۔ توبہ کے بعد، ندامت کے بعد رب نے کتنی ساری برکتیں عطا فرمائی۔ سبق کیا ملا؟ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت کی صورت میں آتا ہے، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور بخیل ہونا، کنجوس ہونا، بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ اگر کر لی جائے، جو مال ہاتھ سے نکل گیا ہو
اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی نعمت عطا فرما دیتا ہے. وہ کتنا کریم ہے، اس کی نافرمانی کریں اور پھر سچی توبہ بھی کر لیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیجیے. یقین جانیے جو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کا مال بڑھتا ہی ہے. اور جو بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے، کبھی کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب سنتے ہیں دوسرا قصہ. آج خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 روزوں کی بات کرنی ہے. سبحان اللہ. حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو مولا علی اور بی بی فاطمہ حضرت فدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی. اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا دے دی. جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو صبر روزے کی نیت کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لے آئے. یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور 3 روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھ دی گئیں تو ایک دن مسکین آ گیا، دوسرے دن افطار کے وقت یتیم آ گیا، تیسرے دن ایک قیدی آ گیا. اور جب دروازے پر آ ہی گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو سخی کا گھرانہ تھا، کیسے خالی ہاتھ لوٹایا جاتا. تینوں نے 3 دن افطار کے وقت وہ روٹیاں جو ہے وہ سائلین کو دے دی، مانگنے والوں کو دے دی، اور صرف پانی سے افطار کرنے لگے اور اگلا روزہ رکھتے رہے. اللہ اللہ. حضرت فدا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی خادمہ تھی. یہ 3 روزے کیسے یادگار بن گئے کہ قرآن مجید میں ان 3 روزوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس پیاری سی داستان کو اپنے قرآن میں کس پیارے انداز میں بیان کیا ہے. آئیے سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ترجمہ: اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترجمہ: ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے اس گھرانے کی. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھو. اہل نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ ہم نے سنا. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب دے دیا کرتے تھے. افطار کے وقت تو انسان کی ویسی کیفیت کھانے پینے کی کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت بھی ایثار کرنا، اس وقت بھی غریبوں کی مدد کرنا. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. شاعر لکھتے ہیں نا، بھوکے رہتے تھے خود اور اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کی دولت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.